سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کا آغاز ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ تفسیر خازن پہلی جلد صفحہ نمبر 34 پر ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ أَيْ وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدْ إِذْ قَالَ رَبُّكَ، کہتے ہیں یہاں یہ مراد ہے اے محمد، اے اللہ کے رسول، اے محبوب، آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ اور تفسیر خازن میں آگے لکھا وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ هَذَا النَّحْوِ فَهَذَا سَبِيلُهُ، قرآن میں جہاں کہیں بھی وَإِذْ کہہ کر خطاب کیا گیا تو اس سے مراد یہی ہے اے محبوب آپ یاد کیجئے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اے محبوب آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور فرشتوں اور جنات کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو آسمان میں اور جنات کو زمین پر ٹھہرایا۔ جنات ایک عرصہ دراز تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، پھر ان میں حسد اور بغاوت نے جنم لے لیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے فساد برپا کیا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کی طرف فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا، ان فرشتوں کو زمین پر اتارا گیا، انہوں نے جنات کو سمندروں کے جزیروں اور پہاڑ کی گھاٹیوں کی طرف دھکیل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو زمین اور آسمان دنیا کا سردار بنایا اور جنت کا خازن بنایا۔ اس وقت ابلیس کا نام ابلیس نہیں تھا، وہ جن تھا اور نیک اور صالح تھا، تمام فرشتوں کا سردار، ان کا رہنما، ان کا استاد، اور ان میں سب سے زیادہ علم والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ زمین میں اللہ کی عبادت کرتا، کبھی آسمان میں اور کبھی جنت میں، یہاں تک کہ زمین و آسمان کا کوئی چپا اس نے خالی نہ چھوڑا جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، جس کی وجہ سے اس کے دل میں خود پسندی اور تکبر آ گیا، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بادشاہت صرف اور صرف اس وجہ سے دی ہے کہ میں تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہوں۔ اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہاں مراد ہیں، آپ کو خلیفہ کہا گیا۔ آپ کو خلیفہ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ زمین میں اللہ کی حدود کو قائم کرنے اور اس کے احکامات کو نافذ کرنے میں اللہ کے خلیفہ ہیں۔ قالو، فرشتے بولے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ خون بہائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ انسان زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ تو مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا، اس سے انہوں نے اس بات کو جان لیا، یا پھر اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جنات کی حالت کو دیکھا
اور اسی پر انہوں نے قیاس کیا کہ انسان بھی اسی طرح کرے گا۔ فرشتے تو معصوم ہیں، اور انہوں نے یہاں پر عرض کیا کہ مالک تو ایسے کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کوئی اعتراض کے لیے نہیں تھا اور نہ ہی انکار کے لیے یہ بات تھی، بلکہ وہ اس کی حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اے مالک اس کی کیا حکمت ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں، یعنی تیری حمد و ثنا کرنے کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہاں فرشتوں کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مالک ہم میں فساد نہیں ہے، ہم گناہ نہیں کر سکتے، ہم خون نہیں بہا سکتے، اور ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تو ہمیں خلافت کا منصب اور تاج عطا فرما۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نحن نسبح لک بحمدک سے مراد یہ ہے کہ ہم سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2731، ترمذی شریف حدیث نمبر 3593 اور مسند امام احمد بن حنبل 5ویں جلد صفحہ نمبر 148، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل ای الکلام افضل۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی بات سب سے افضل ہے؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، مصطفی اللہ لملائکتہ او لعبادہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بات سب سے افضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لیے منتخب فرما لی ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا اور سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کرنا انتہائی محبوب عمل ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، کل ما جاء فی القرآن من التسبیح فالمراد منہ الصلاۃ۔ جہاں کہیں قرآن مجید فرقان حمید میں تسبیح کا ذکر ہے تو اس سے مراد نماز ہے۔ فیکون المعنی ونحن نصلی لک، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے مالک ہم تیرے لیے نماز ادا کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ دوسرا قول ہے۔ وقیل، اور تفسیر خازن نے فرمایا ایک تیسرا قول بھی ہے، اصل التسبیح، تسبیح کے معنی ہے تنزیہ اللہ عما لا یلیق بجلالہ، اللہ تعالیٰ کو اس کے جلال اور اس کی عظمت کی وجہ سے ہر اس چیز سے پاک قرار دینا جو اس کی شان کے لائق نہ ہو۔ فیکون المعنی ونحن ننزہک عن کل سوء ونقیصۃ۔ اس صورت میں فرشتوں کے قول کا معنی ہوگا ہم تجھے ہر برائی اور خامی سے پاک قرار دیتے ہیں۔ اور فرشتوں نے جو یہ فرمایا بحمدک، تیری حمد کرتے ہوئے ہم پاکی بیان کرتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم جو تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس میں ہماری طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ تیری نعمت ہے اور ہم اس پر شکر ادا کرتے ہوئے تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تقدیس کا اصل معنی ہے کسی کو پاک و صاف قرار دینا۔ اب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں
ہم تجھے تمام عیوب اور ہر برائی سے پاک صاف قرار دیتے ہیں اور تیرے لیے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو تیری عزت اور جلال یعنی بلندی اور عظمت کے لائق ہے۔ بعض علماء نے اس کے یہ معنی بھی کیے وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری اطاعت اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ مفسرین نے فرمایا کہ فرشتوں نے جو یہ کہا تھا کیا تو زمین میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں اس کی وہ مصلحتیں اور حکمتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں کون میرا عبادت گزار ہوگا اور میری اطاعت و فرمانبرداری کرے گا اور کون میرا نافرمان ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ گناہ کریں گے اور مجھ سے مغفرت طلب کریں گے، سو میں ان کی مغفرت کر دوں گا۔ فرشتے لطیف اجسام سے متصف ہوتے ہیں، ان کو نور سے پیدا کیا گیا، یہ عام آنکھوں کو نظر نہیں آتے، یہ مختلف شکلیں بنا سکتے ہیں اور انسانی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ مختلف آسمان ہیں۔ فرشتے بہت کثرت سے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 2312، ابن ماجہ حدیث نمبر 4190، مسند امام احمد بن حنبل 5ویں جلد صفحہ نمبر 173، المستدرک للحاکم 2 جلد صفحہ نمبر 510۔ عن ابی ذر قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، اطوت السماء، آسمان چرچراتا ہے، وحق اللہ ان تئت، اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے، ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک وادع جبہتی للہ ساجدا، کیونکہ اس میں 4 انگلیوں جتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ وہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھ کر اللہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے اور سننے کی جو طاقت عطا فرمائی ہے وہ تمام لوگوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ آپ کے دیکھنے کی قوت یہ ہے کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا، زمین و آسمان کی تمام چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے کر دی گئیں، لوگوں کا ظاہر و باطن یکساں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 418 اور 741، اور مسلم شریف حدیث نمبر 424، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری توجہ صرف آگے کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم، مجھ پر نہ تو تمہارا رکوع پوشیدہ ہوتا ہے اور نہ ہی تمہارا خشوع یعنی باطنی کیفیت، بلا شبہ میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، اور خشوع جو باطنی اور اندر کی کیفیت ہے اس کو بھی حضور جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی قوت بھی بہت منفرد و بے مثال ہے۔ شب معراج آپ نے بلا واسطہ رب کا کلام سنا، زمین پر بیٹھ کر آسمان کے چرچرانے کی آواز کو سماعت فرمایا، مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر مکے سے پکارنے والے ایک فریادی کی فریاد کو سماعت فرمایا۔ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا تمام آسمان فرشتوں سے بھرے ہیں جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ فرشتے جو سجدہ کرنے والے ہیں ان کی تعداد دوسرے فرشتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ کئی فرشتے رکوع میں ہیں، کئی فرشتے قیام میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں تفسیر خازن میں حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کی طرف وحی فرمائی کہ میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس میں میرے فرمانبردار بھی ہوں گے اور میرے نافرمان بھی۔ جو میرے فرمانبردار ہوں گے انہیں میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے انہیں میں دوزخ میں ڈال دوں گا۔ زمین نے کہا، اے اللہ، کیا مجھ سے تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو جہنم میں جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ تو زمین رونے لگی اور اس سے ایسے چشمے پھوٹ پڑے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس میں سے سرخ کالی مٹی ایک ایک مشت لے آئیں۔ پھر وہ مٹی لائی گئی، اسے لیس دار مٹی بنا دیا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد اسے بو والا گارا اور کچھ عرصے بعد بجتی ہوئی خشک مٹی بنا دیا۔ پھر اسے ایک جسم کی شکل دے کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا۔ فرشتے اس جسم کی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اس جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ شیطان بھی وہاں سے گزرتا تھا اور کہتا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے جو اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اس نے غور سے اس جسم کو دیکھا تو اسے خالی پایا۔ پھر کہا، یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والی نہیں ہوگی۔ پھر ایک دن اس نے فرشتوں سے کہا کہ اگر اس جسم کو تم پر فضیلت دی گئی تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے رب کا کہا مانیں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ سن کر ابلیس نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس کو مجھ پر فضیلت دی گئی تو میں ضرور نافرمانی کروں گا، اور اگر مجھے اس جسم پر فضیلت دی گئی تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو روح کو حکم فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ روح اس جسم کے تالو میں داخل ہوئی اور آنکھوں تک پہنچ گئی، اور یوں سارے جسم پر مٹی نظر آنے لگی۔ پھر جب روح اس جسم کے ناک میں پہنچی تو اس جسم نے ایک چھینک کھائی، اور جب روح زبان میں پہنچی تو زبان نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور یہ پہلا کلمہ تھا جو اس جسم نے ادا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو پکار کر فرمایا، اے ابو محمد، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ہے، اے محمد کے والد، اے ابو محمد، تجھ پر تیرا رب رحم کرے، اسی لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر جب روح پنڈلیوں اور قدموں میں پہنچی تو وہ جسم گوشت، خون، ہڈیوں، رگوں، پٹھوں
اور پیٹ کی تمام چیزوں کے ساتھ ایک تندرست آدمی بن کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پھر اسے ناخن پہنائے گئے اور ہر روز جسم کے حسن و جمال میں اضافہ ہونے لگا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ایسا جسم بنایا جو ہڈی سے سنتا ہے، یعنی کان وہ ہڈی ہے، چربی سے دیکھتا ہے یعنی آنکھ، گوشت سے بولتا ہے یعنی زبان۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان و عظمت ہے کہ اس نے کیسی کیسی چیزیں پیدا فرمائیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3326، مسلم شریف حدیث نمبر 2841 اور مشکات المصابیح صفحہ نمبر 397 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلق اللہ تعالی آدم علیہ السلام وطولہ 60 ذراعا، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس حال میں کہ ان کا طول، ان کی لمبائی 60 گز تھی۔ پھر ان سے فرمایا جاؤ اور ان فرشتوں کو سلام کرو، فاستمع ما یحیونک بہ فإنہا تحیتک وتحیت ذریتک، اور تم غور سے سننا، جو وہ تمہیں جواب دیں وہی جواب تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ فقال السلام علیکم، حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم، فقالوا السلام علیک ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے جواباً کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ، فزادہ ورحمۃ اللہ، یعنی فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ فَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدم، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص جو جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم کی صورت پر ہوگا۔ قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآن، تمام لوگ آدم علیہ السلام کی صورت پر یعنی اتنے لمبے قد کے پیدا کیے گئے شروع میں، پھر لوگ قامت کے اعتبار سے مسلسل گھٹتے رہے یہاں تک کہ یہ زمانہ آ گیا اور لوگوں کے قد مختصر ہو گئے، یعنی پہلے قد 60 گز تھا، اب قد 5.5 یا 6 فٹ تک رہ گیا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2611، مسند امام احمد بن حنبل 3 جلد صفحہ نمبر 152، مشکات المصابیح صفحہ نمبر 506، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما صور اللہ آدم ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ، جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم کی صورت بنائی اور انہیں جب تک چاہا اسی حالت پر رہنے دیا، فجعل ابلیس یطوف بہ ینظر ما ہوا، تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے گرد گھومنے لگا اور دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہے۔ فلما رآہ اجوف عرف انہ لا یتمالک، جب اس نے ان کے جسم کو خالی پایا تو وہ جان گیا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھنے والی نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب روح ڈالی گئی
تو اسے معلوم ہوا کہ اس جسم کی اصل طاقت روح سے ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2955، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4693، مسند امام احمد بن حنبل چوتھی جلد صفحہ نمبر 406۔ عن ابی موسیٰ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، بے شک اللہ تعالی نے آدم کو اس مشت خاک سے پیدا فرمایا جو اس نے زمین کے تمام حصوں سے لی تھی۔ فجاء بنو آدم علی قدر الارض، پھر زمین کے مطابق آدم کی اولاد ہوئی، منہم الاحمر والابید والاسود وبین ذلک والسہل والحزن والخبیث والطیب، یعنی ان میں کچھ سرخ، کچھ سفید، کچھ کالے، کچھ درمیانے، کچھ نرم مزاج، کچھ سخت مزاج، کچھ گندے اور کچھ پاک ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے اس آیت کریمہ کے تحت یہ سماعت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی اور فرشتوں کی تعداد کس قدر زائد ہے اور تسبیح سے کیا مراد ہے۔ اب آگے سماعت فرمائیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر سب اشیاء کو فرشتوں پر پیش فرمایا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر فرمایا مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو اگر تم سچے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم اس لیے رکھا گیا کہ آپ عدیم الارض یعنی سطح زمین کے حصے سے پیدا کیے گئے۔ بعض نے یہ وجہ بیان کی کہ آدم کا معنی ہے گندمی رنگت والا، چونکہ آپ کا رنگ گندمی تھا اس لیے آپ کو آدم فرمایا گیا۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور ابو البشر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور ان کی تخلیق مکمل ہو گئی تو انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرشتوں نے آپس میں کہا ہمارا رب جو چاہتا ہے ضرور پیدا کرتا ہے، لیکن وہ ہم سے زیادہ علمی مرتبے والا کسی کو پیدا نہیں فرمائے گا، اور اگر پیدا کرے گا تب بھی ہم ہی زیادہ علم والے ہوں گے، کیونکہ ہم اس پیدا ہونے والے سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں اور ہم نے وہ کچھ دیکھا ہے جو اس نے نہیں دیکھا ہوگا۔ سو فرشتوں کی اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان پر سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت کو علم کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ اس آیت میں اہل سنت کے اس موقف پر دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں، چاہے وہ رسول ملائکہ ہی کیوں نہ ہوں، یعنی وہ فرشتے کہ جو فرشتوں میں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر انبیاء کے پاس آتے ہیں، انبیاء اور رسول ان سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز حتیٰ کہ پیالہ اور پلیٹ تک کا نام سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو
تمام حیوانات اور تمام جمادات کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یوں سکھائے کہ اے آدم، یہ اونٹ ہے، یہ گھوڑا ہے اور یہ بکری ہے۔ اس طرح آخر تک تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے نام سکھا دیے، ان کی اولاد کے نام انہیں سکھا دیے اور انہیں تمام زبانیں سکھا دیں۔ یہ تو آدم علیہ السلام کے علم کا عالم ہے، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا علم بہت وسیع اور بہت عظیم ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان ناموں کی خبر دو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ خلافت کے ہم مستحق ہیں تو ان ناموں کی خبر دو۔ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام خلافت کے حقدار ہیں۔ قالو، فرشتوں نے عرض کیا، سبحانک، اے مالک تو ہر عیب سے پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو صرف وہی آتا ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو سب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، ان کو تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے انہیں تمام چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے تھے۔ تم ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ انسان قتل و غارت گری کرے گا، اور چھپاتے یہ تھے کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں، یہ عظیم منصب ہمیں دیا جائے۔ میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اے محبوب آپ یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر، ابلیس نے انکار کیا اور غرور کیا، تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ جب فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ تمام فرشتوں سے حکم تھا، جیسا کہ سورہ ہجر آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، بس سارے فرشتے اکٹھے ہو کر سجدے میں گر گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تمام فرشتوں کو حکم تھا اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس لعین نے سجدہ نہیں کیا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابلیس لعین فرشتہ نہیں تھا، جن تھا اور فرشتوں میں موجود تھا، اس لیے سجدہ کرنے کا جو حکم تھا اس میں وہ بھی شامل تھا، یعنی اسے بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ یہ بات بھی صحیح ترین ہے کہ یہ سجدہ حقیقتاً آدم علیہ السلام کو تھا، اور یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت کے طور پر نہیں تھا بلکہ ان کی تعظیم کے لیے تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو تعظیماً سجدہ کیا، اور قرآن کریم نے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ یوسف آیت نمبر 100، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب یوسف کے لیے سجدے میں گر گئے۔
بعض حضرات نے کہا کہ سجدے سے مراد صرف جھکنا ہے، لیکن علامہ قرطبی مالکی نے تفسیر قرطبی پہلی جلد صفحہ نمبر 333 پر لکھا، اور علامہ ابو البرکات نصفی حنفی نے مدارک التنزیل پہلی جلد صفحہ نمبر 46 پر لکھا، اور علامہ خفاجی حنفی نے حاشیۃ الشہاب علی تفسیر البیداوی دوسری جلد صفحہ نمبر 204 پر لکھا، اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا کہ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے آگے زمین پر پیشانی رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی مکمل سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور اسی بات کو امام فخر الدین رازی شافعی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر پہلی جلد صفحہ نمبر 428 پر لکھا۔ شیطان نے تکبر کیا، انکار کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ شیطان کا نام ابلیس اس لیے رکھا گیا کہ ابلیس کے معنی ہے مایوس، اور اسے ابلیس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ سریانی زبان میں اس کا نام عزازیل اور عربی میں اس کا نام حارث تھا۔ جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا، اور عزازیل اور حارث سے ابلیس نام ہو گیا، اور اس کی شکل بھی تبدیل کر دی گئی۔ یہاں پر ابلیس کے تکبر کرنے کا ذکر ہے۔ تکبر بہت بری چیز ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کو تکبر سے محفوظ فرمائے۔ مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 65 پر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا، ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ یعنی ان کا سوال یہ تھا کہ کیا اچھا لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ تکبر میں شمار ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی اچھا لباس، اچھے جوتے، اچھا کھانا، اچھے مکان میں رہنا، اچھی سواری استعمال کرنا یہ تکبر کی دلیل نہیں ہے۔ تکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ یعنی جو متکبر ہوتا ہے وہ حق کا انکار کر دیتا ہے اور لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے اور لوگوں کو کمتر اور حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے۔ یہاں دو باتیں خاص طور پر سماعت کر لیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ سجدہ کریں، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں کو حکم ہوا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں، یہ سجدہ بھی تعظیمی تھا، جیسا کہ آپ سن چکے۔ لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1159، مشکات شریف حدیث نمبر 281، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی سجدہ کرنا منع ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا منع ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ بعض محدثین نے یہ واقعات بھی لکھے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اونٹ نے آ کر سجدہ کیا
تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2140، مسند امام احمد بن حنبل چوتھی جلد صفحہ نمبر 381، مشکات المصابیح صفحہ نمبر 282۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر تم میری قبر انور کے پاس سے گزرو تو کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا تو پھر مجھے سجدہ نہ کرو۔ اگر میں کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کا ان پر حق رکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ شیطان پہلے فرشتہ تھا، پھر وہ برباد ہو گیا، لیکن حضرت علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ نصفی اور دیگر مفسرین متکلمین کی تحقیق یہ ہے کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ کہف آیت نمبر 50 میں ارشاد ہے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کان من الجن، ابلیس جنات میں سے تھا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا۔ اگر ابلیس سے لعین فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا، کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ شیطان جنات میں سے ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، آپ دیکھیں ابلیس لعین جس نے رب کا حکم نہ مانا اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ نہ کیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی فرمانبرداری کریں اور ہم رب کے حضور جھکے رہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 81، ابن ماجہ حدیث نمبر 1052، مسند امام احمد بن حنبل دوسری جلد صفحہ نمبر 443، سنن بیہقی دوسری جلد صفحہ نمبر 312۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان وہاں سے روتا ہوا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا، سو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے نافرمانی کی، سو میرے لیے جہنم ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس لعین سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کی اور کہنے لگا میں ان سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری عبادتوں کو برباد کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اسے لعنتی قرار دیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بے ادبی اور گستاخی سے بچے۔
کسی نبی کی گستاخی، صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کی گستاخی بہت بڑی محرومی ہے۔ جس نے کسی نبی کی گستاخی کی یا نبیوں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، تو چاہے کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، ساری عبادتیں اس کی بیکار ہیں۔ سب سے اہم چیز ادب اور تعظیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا تو آپ تنہا تھے، کوئی آپ کے ساتھ ایسا نہیں تھا جس سے انس حاصل ہوتا اور اس کے ساتھ ہم نشینی اختیار کی جاتی۔ سو اللہ تعالی نے آپ پر نیند طاری فرمائی اور آپ کی بائیں جانب کی ایک پسلی جو کہ چھوٹی تھی اس سے ان کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور اس پسلی کی جگہ اللہ تعالی نے گوشت رکھ دیا۔ اللہ تعالی نے اس پسلی کو جدا فرمایا اور حضرت حوا کو بنایا اور اس کی جگہ گوشت رکھ دیا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو درد محسوس نہیں ہوا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور حضرت حوا کو بہت ہی حسن کے ساتھ اپنے قریب بیٹھے ہوئے پایا تو ان سے پوچھا تم کون ہو؟ تو حوا نے کہا میں آپ کی زوجہ حوا ہوں۔ حضرت آدم نے پوچھا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ جواب دیا کہ مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں اور میں آپ سے سکون حاصل کروں۔ محترم و پیارے بھائیوں اور بہنوں، میاں بیوی سے جو گھرانہ تشکیل پاتا ہے اس کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ سکون حاصل ہو۔ کاش سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہمارا گھرانہ ہو تاکہ ہمیں سکون و چین حاصل ہو۔ حضرت حوا کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کہ آپ حیون یعنی زندہ شخص سے پیدا کی گئیں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا اور ہم نے فرمایا اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں۔ اس سے مراد وہی جنت ہے جسے عرف عام میں جنت کہا جاتا ہے۔ رغدن کا معنی ہے بہت زیادہ کھل کر کھاؤ۔ حیث شئتما کا معنی ہے جیسے چاہو، جب چاہو، جہاں سے چاہو کھاؤ۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ایک خاص درخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس سے گندم کا خوشہ مراد ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد انگور ہے، بعض انجیر مراد لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے اس درخت سے کچھ کھایا تو تم دونوں اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں تحریر فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام کو ظالم کہنا اہانت، توہین اور کفر ہے، جو کہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہے، جو چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے۔ دوسرے کی کیا مجال کے خلاف ادب زبان پر لائے
اور خطاب حضرت حق کو اپنی جرأت کے لیے سند بنائے. یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کو کوئی یہ دلیل نہیں بنا سکتا کہ جب اللہ نے یوں فرمایا تو ہم بھی نبیوں کو یوں کہہ سکیں. ہمیں تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم فرمایا، ہم پر یہی لازم ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرمایا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. اب چونکہ وہ درخت کے قریب چلے گئے لہذا نعوذ باللہ من ذالک وہ ظالمین میں سے ہو گئے. تو صدر الافاضل تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہو جائے گا، اور یہ توہین و بے ادبی ہے. ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم انبیاء کے بارے میں ایسی باتیں کریں. اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، وہ ان سے جو فرمائے وہ اس کی مرضی و مشیت ہے، اور وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں. وہ جس طرح عاجزی کریں یہ ان کا کمال اور ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس شیطان نے ان دونوں کو جنت سے پھسلا دیا. ازلہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خود انہوں نے غلطی کوئی نہ کی بلکہ ان سے یہ معاملہ کروا دیا گیا. جیسے کوئی شخص راستے میں چل رہا ہو اور اس کا پاؤں پھسل جائے تو وہ جان بوجھ کے تو نہیں پھسلتا. ایسے ہی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس درخت کے قریب گئے تو آپ کو بھلا دیا گیا تھا. اور یہ کیوں بھلا دیا گیا؟ اس لیے کہ 500 سال سے آپ جنت میں تھے، آپ کو دنیا میں آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سبب بنا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا جہاں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام زمین کی طرف اتار دیے گئے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ذات بہت توبہ قبول فرمانے والی ہے، مہربان ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں آ کر کئی کلمات رب کی بارگاہ میں عرض کیے، جن میں سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں اس طرح ذکر ہے: ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اسی طرح تفسیر خازن میں ہے: ان اللہ تعالی امر آدم بالحج، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو حج کا حکم دیا. وعلمہ ارکانہ، اور حج کے ارکان آپ کو سکھائے. فطاف بالبیت سبعا، تو آپ نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے. وَهُوَ يَوْمَئِذٍ رَبْوَةٌ حَمْرَاءُ، اس دن اور اس وقت وہ سرخ ٹیلے کی شکل میں تھا. ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. ثم استقبل البیت، اور آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا.
وقال اور عرض کی اللہم انک تعلم سری وعلانیتی، اے اللہ بے شک تو میرے ظاہر باطن کو جانتا ہے، فاقبل معذرتی تو تو میری توبہ اور معذرت قبول فرما، وتعلم حاجتی اور تو میری حاجت کو جانتا ہے، فاعتنی سؤلی میرے سوال کو پورا فرما، وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اور جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے تو تو میرے گناہ بخش دے۔ وقیل اور یہ بھی کہا گیا جب آدم علیہ السلام زمین کی طرف اترے، مکث 300 سنۃ تو آپ 300 سال یہاں اس طرح ٹھہرے رہے، لا یرفع رأسہ الی السماء آسمان کی طرف آپ نے سر نہیں اٹھایا، حیاء من اللہ تعالی اللہ تعالی سے شرم و حیا کی وجہ سے۔ وقیل ہی 3 اشیاء اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ نے اپنے رب سے جو کلمات سیکھے وہ 3 چیزیں سیکھیں، الحیا والدعاء والبکا، شرم و حیا، دعا اور گریہ و زاری۔ قال ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بکا آدم و حواء علی ما فاتہما من نعیم الجنہ 200 سنۃ، آدم علیہ السلام اور حضرت حواء جنت سے جدا ہونے کے بعد 200 سال تک روتے رہے، ولم یأکلا ولم یشربا 40 یوما اور 40 دن تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ وقیلا اور یہ بھی کہا گیا لو ان دموع اہل الارض جمعت لکان دموع آدم اکثر، اگر سارے زمین والوں کے آنسو جمع کر دیے جائیں تو بھی آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہوں گے۔ لو ان دموع داود و دموع اہل الارض جمعت لکان دموع آدم اکثر حیث اخرجہ اللہ تعالی، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا تو آپ اتنا روئے کہ اگر حضرت داؤد اور تمام اہل زمین کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے پھر بھی آدم علیہ السلام کے آنسو اس سے زائد ہیں۔ اور قرآن و حدیث کے بعض مقامات پر یہ ضرور ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی یا گناہ کا لفظ ذکر ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے گناہ کیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے بھول سے وہ کام کر لیا جس کام سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر کوئی کام بھول سے ہو جائے تو وہ گناہ نہیں قرار دیا جاتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، فَنَسِيَا پس وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے ان کا ارادہ نہیں پایا۔ اور جب آدم علیہ السلام نے بھول سے اس درخت سے کھایا تو نہ ان سے گناہ سرزد ہوا ہے اور نہ وہ ظالموں میں سے ہوئے ہیں، کیونکہ نبی گناہ کرنے سے پاک ہیں، معصوم ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کی نسبت کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں، اور مفسرین نے جو باتیں لکھی ہیں اس سے مراد یہی ہے کہ جس کام سے انہیں منع کیا گیا تھا انہیں بلا دیا گیا اور وہ کام انہوں نے کر لیا، یہ مراد ہے۔ لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے یا خطا کی ہے یا گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہر کوئی یہ واقعہ بیان کرتا ہے اور وہاں پر یہ کہتا ہے کہ ابلیس اتنی عبادت کرنے والا تھا کہ 6 کروڑ برس اس نے عبادت کی،
لیکن جب آدم علیہ السلام کی توہین کی تو اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ لیکن پھر کئی ایسے لوگ ہیں کہ اس واقعے کو بیان کر کے آدم علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک گناہ کیا، جرم کیا۔ تو یاد رکھیں، نبی کی توہین انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا المعجم الصغیر دوسری جلد صفحہ نمبر 83 پر کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور عرض کی، میں محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور فرمایا، محمد کون ہے؟ حضرت آدم نے عرض کی، تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک اس شخص سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی شخص نہیں ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تب اللہ تعالی نے ان کی طرف یہ وحی کی، اے آدم، وہ آپ کی اولاد میں سے تمام نبیوں کے آخر ہیں اور ان کی امت آپ کی اولاد کی امتوں میں سے آخری امت ہے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث پاک کو امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، جن کا سن وصال ہے 458 ہجری، اپنی کتاب دلائل النبوہ 5ویں جلد صفحہ نمبر 489 پر لکھتے ہیں، اور اسی حدیث کو امام عبد الرحمن بن جوزی، جن کا سن وصال ہے 597 ہجری، اپنی کتاب الوفا صفحہ نمبر 33 پر لکھتے ہیں۔ اور یہی حدیث حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری، جن کا سن وصال 405 ہجری ہے، المستدرک دوسری جلد صفحہ نمبر 615 پر لکھتے ہیں۔ اور حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الحیثمی، جن کا سن وصال ہے 807 ہجری، مجمع الزوائد 8ویں جلد صفحہ نمبر 252 پر لکھتے ہیں۔ اور حافظ امام جلال الدین سیوطی، جن کا سن وصال 911 ہجری ہے، اپنی کتاب الدر المنصور پہلی جلد صفحہ نمبر 58 پر لکھتے ہیں۔ یعنی یہ وہ حوالے ہیں کہ اس حدیث پاک کو ایسے بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اور اسی روایت کو جو ابھی بیان کیا گیا، ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ دوسری جلد صفحہ نمبر 51 پر لکھا۔ ابن کثیر نے اس حدیث کو حاکم بیہقی اور ابن عساکر کے حوالے سے لکھا، البدایہ والنہایہ پہلی جلد صفحہ نمبر 81 پر، اور اس کے آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم نے سچ کہا، یہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب تم نے ان کے وسیلے سے سوال کیا ہے تو میں نے تم کو بخش دیا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ علامہ قرطبی الجامع لاحکام القرآن پہلی جلد صفحہ نمبر 324 پر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے پائے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو آپ کے وسیلے سے دعا کی، اور کلمات سے یہی کلمات مراد ہیں،
یعنی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا۔ حضرت عبداللہ انصاری لکھتے ہیں کشف الاسرار وعدۃ الابرار پہلی جلد صفحہ نمبر 155 پر کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ جب ان سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی اور کہا اے اللہ مجھے محمد کے وسیلے سے معاف فرما۔ رب العالمین نے فرمایا آپ نے ان کو کیسے پہچانا جو ان کے وسیلے سے دعا کی؟ عرض کی جب میں نے عرش پر اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا دیکھا تو جان لیا کہ یہ ذات تجھے بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو بخش دیا۔ یہ روایت حضرت علامہ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ثعلبی جن کا سن وصال 875 ہجری ہے، آپ نے تفسیر ثعلبی پہلی جلد صفحہ نمبر 53 پر یہ روایت لکھی۔ اسی طرح علامہ اسماعیل حقی حنفی جن کا سن وصال 1137 ہجری ہے، آپ نے اپنی تفسیر روح البیان پہلی جلد صفحہ نمبر 113 پر یہ روایت لکھی ہے۔ اور حضرت علامہ سید محمود آلوسی حنفی جن کا سن وصال 1270 ہجری ہے، آپ نے اپنی تفسیر روح المعانی پہلی جلد صفحہ نمبر 237 پر یہ روایت لکھی ہے۔ یہ اتنے حوالے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں کو نہ جانے کیا مسئلہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کی کوئی بات ہو تو فوراً کہہ دیتے ہیں یہ تو کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور اسی وجہ سے ان کی مغفرت کی گئی۔ تو یہ کئی حوالوں سے یہ بات ثابت ہے۔ حافظ الامام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تفسیر در منصور پہلے جلد صفحہ نمبر 60 پر لکھتے ہیں امام ابن منذر حضرت محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم سے لغزش ہو گئی تو ان کو بہت رنج ہوا، تو حضرت جبریل آپ کے پاس آئے اور کہا اے آدم کیا میں آپ کو توبہ کا دروازہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لے؟ آدم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں؟ کہا آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ آپ نے کہا اے جبریل میں کیا کہوں؟ تو آپ نے کہا آپ کہیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا ملک ہے اور اس کے لیے حمد ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آئے گی، تمام اچھائیاں اس کی قدرت میں ہیں اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی لغزش پر توبہ کریں اور کہیں اے اللہ تو سبحان ہے اور تیری حمد ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور برا کام کیا، تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے بندے حضرت محمد کی وجاہت کے وسیلے سے اور ان کی تیرے نزدیک عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری خطا کو بخش دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی طرح دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم آپ کو یہ دعا کس نے تعلیم کی؟ حضرت آدم نے کہا اے رب جب تو نے مجھ میں روح پھونکی اور میں ہموار بشر کی صورت میں کھڑا ہوا تو میں نے عرش پر یہ لکھا ہوا دیکھا بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد الرسول اللہ۔ اور جب میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ کسی مقرب فرشتے کا نام لکھا نہیں ہے، نہ کسی نبی مرسل کا، صرف محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہے، تو میں نے جان لیا کہ یہ تیرے نزدیک
تیری مخلوق میں سب سے مکرم اور عزت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے سچ کہا، میں نے آپ کی لغزش کو بخش دیا۔ پھر حضرت آدم نے اپنے رب کی حمد و ثنا کی اور اس کا شکر ادا کیا اور بہت خوش ہو کر لوٹے، اور فرشتوں نے فوج در فوج آ کر حضرت آدم کو مبارکباد دی۔ ان تمام حوالوں سے معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ جب آدم علیہ السلام نے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کو نازل فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پہلے بھی فرمایا گیا کہ جنت سے اترو، یہاں بھی فرمایا گیا، تو یہ دو مرتبہ تاکید کے لیے ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اس کے بعد اگر تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت کا پیغام آئے تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہی جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو انسان اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کریں گے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے اور جنت کی ابدی نعمتیں وہ پائیں گے، اور جو اللہ کے احکام کی نافرمانی اور کفر کریں گے اور اسے جھٹلائیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، ہم سے جو صغیرہ و کبیرہ گناہ ہوئے اللہ تعالی معاف فرمائے، اور آئندہ اب ہمیں ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔